السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو جہاں کہیں بھی ہو خوش رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک قریب الختم ہے اور عید کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں باقی بچے ہوئے رمضان المبارک کے دنوں کو ضائع کرنے سے بچائے اور اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا کہ فلسطین میں آج جو حالات جاری ہیں اس سے متعلق محترم ناظرین کرام، بہت سارے میرے انڈین مسلمان یا دیگر ملک کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ فلسطینی مظلوموں کے لیے لگے۔ تو سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کھانا، کپڑے وغیرہ وہاں تقسیم کر رہا ہے، تو ہم بھی ان کے اکاؤنٹس میں رقم ڈال کر ان کا تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار، اس طرح بالکل بھی نہ کرے۔ اپنی رقم ڈالنے سے پہلے آپ ان کے تعلق سے مکمل جانکاری نکالیں۔ بہت سارے لوگ فراڈ کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے پیسہ وصول کر رہے ہیں جنہیں ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی رقم ہمارے اکاؤنٹ پر ڈالیں تاکہ آپ کا مال فلسطینی مظلوموں تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین کرام، ہماری رقم اتنی اوپر نہیں آئی کہ ہم کسی بھی انجان کو دیکھ کر اپنا پاک صاف مال فراڈ لوگوں کو دیں۔ آپ ضرور فلسطینی مظلوموں کی مدد کیجیے، لیکن مکمل تحقیقات کر کے۔ ملت ٹائمز کی ایک مکمل تحقیقات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ انڈیا میں جو ایمبیسی فلسطین کی موجود ہیں وہ انڈین مسلم کی رقم فلسطین تک نہیں پہنچا رہی ہیں۔ دیکھیے اس خبر کو۔ بہرحال بہت سارے لوگ پیسہ کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کا پیسہ نئی دلی میں جو فلسطین کی ایمبیسی ہے وہاں تک پہنچایا جائے گا تو مدد ان تک پہنچ جائے گی۔ یہ بہت بڑی آپ کی غلط فہمی ہے، آپ اس بھرم سے نکلیے، کیونکہ انڈیا میں جو فلسطین کا سفارت خانہ ہے یہ محمود عباس یا الفتح گروپ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ رام اللہ ویسٹ بینک کا ایریا ہے جہاں ان لوگوں کی حکومت ہے، اور یہ پورا ایریا اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور رام اللہ کا یا ویسٹ بینک کا غزہ پٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بیچ میں پورا اسرائیل ہے۔ تو ویسٹ بینک سے یا رام اللہ سے کوئی بھی غزہ پٹی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی سڑک کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے۔ غزہ پٹی کا پورا محاصرہ ہے، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور یہ جو الفتح گروپ کے کنٹرول میں ایمبیسی ہے، یہاں جو بھی پیسہ آپ کا جائے گا یہ الفتح گروپ کے پاس جائے گا، اور وہاں سے کوئی بھی مدد غزہ پٹی کے لیے نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب خبر یہ سامنے آئی ہے کچھ خفیہ سورسز کے حوالے سے کہ انڈیا میں فلسطین کی جو ایمبیسی ہے ان کو جو پیسے جا رہے ہیں اس سے انہوں نے اپنے اسٹاف کی سیلری دی ہے، وہ اپنی ایمبیسی کا جو کام ان کا رہ گیا تھا اس کام کو کرا رہے ہیں، تو اپنے کاموں میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ پٹی ان کی رقم نہیں جا سکتی ہے۔ الفتح گروپ یا جو پورا محمود عباس کا گروپ ہے یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اسرائیل کا پورا ان پر کنٹرول ہے، امریکہ کا پورا ان پر کنٹرول ہے۔ تو ان کو پیسہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرح سے اسرائیل کو پیسہ دے رہے ہیں یا امریکہ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کا پیسہ غزہ پٹی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو لوگ چندہ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ اپیل کر رہے ہیں اور اپیل کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے رقم لے کر کے وہ فلسطین بھیجیں گے، غزہ پٹی بھیجیں گے، اور غزہ پٹی کیسے بھیجیں گے؟ ان کے ذریعے، یعنی فلسطین ایمبیسی کے ذریعے، تو اب یقین مانیے کہ آپ کا پیسہ ہرگز غزہ پٹی کے مظلومین تک نہیں پہنچ پائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہے فلسطین کی ایمبیسی کا حال، اس لیے آپ اپنی رقم بہت سوچ سمجھ کر دیں۔ انشاءاللہ ہم سرچ کر کے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ فلسطین تک آپ اپنی رقم کس تنظیم یا فاؤنڈیشن کے ذریعے صحیح پہنچا سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ رقم ڈال رہے ہیں وہ ان فراڈ لوگوں سے بچ جائیں اور ان کی رقم محفوظ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔